بگرام ایئر بیس کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، اب واپس لینے کے لیے افغانستان سے بات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کابل سے انخلا کو امریکی تاریخ کا انتہائی شرمناک لمحہ قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ٹرمپ کے بیان کو افغانستان کی خود مختاری اور افغان عوام کی خواہشات کے منافی قرار دیا۔ گزشتہ روز افغان وزارت خارجہ کے اہلکار نے غیر ملکی افواج کی واپسی کو ناقابل عمل قرار دیا تھا۔ جلد بازی میں افغانستان چھوڑ کر جانے والا امریکہ 4 سال بعد ہی واپسی کے راستے ڈھونڈنے لگا۔ صدر ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس واپس لینے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے افغانستان سے انخلا کو امریکی تاریخ کا سب سے شرمناک دن قرار دیا۔ کہا بگرام ایئر بیس واپس لینے کے لیے افغانستان سے بات کر رہے ہیں۔ چین نے امریکی عزائم کو افغانستان کی خود مختاری کے خلاف قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا، کشیدگی کو ہوا دینا اور محاذرائی پیدا کرنا عوام کی خواہشات کے منافی ہے۔ گزشتہ روز افغان وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے افغانستان میں غیر ملکی افواج کی واپسی کو ناممکن قرار دیا تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ صدر ٹرمپ نے ہنرمند افراد کے لیے امریکی ویزے کا حصول مزید مشکل بنا دیا ہے۔ سکلڈ ویزے کے لیے $1,00,000 فیس مقرر کر دی ہے۔ یہ رقم ہنرمند افراد کو امریکہ بلانے والی کمپنیاں ادا کریں گی۔ امیر افراد کے لیے گولڈن ویزا پروگرام کا آغاز، صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ گولڈن ویزے کے حصول کے لیے انفرادی طور پر $10,00,000 ادا کرنے ہوں گے۔ کسی کمپنی کی جانب سے ادائیگی کرنے کی صورت میں $20,00,000 ادا کرنے ہوں گے۔ یہ رقم محکمہ تجارت کو عطیہ کرنی ہوگی، جو امریکہ میں تجارتی مواقع کی بہتری پر خرچ ہوگی۔ یورپی ایئرپورٹس کو بورڈنگ سروسز فراہم کرنے والی کمپنی کولنز ایرو اسپیس پر سائبر حملہ، کمپنی کا خودکار سسٹم غیر فعال ہو گیا۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ، برسلز اور دیگر ہوائی اڈوں میں چیک ان اور بورڈنگ سروسز میں خلل پڑ گیا۔ سائبر حملے کے باعث کئی پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہیں۔ برسلز ایئرپورٹ کی 50% پروازوں کو ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ کولنز ایرو اسپیس دنیا کے کئی بڑے ایئرپورٹس کو سروسز فراہم کرتی ہے۔ پنڈی بھٹیاں کے علاقے سکھیکی میں افسوسناک حادثہ، اکیڈمی کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ متعدد بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، مرنے والوں میں ماں بیٹا بھی شامل ہے۔ وہاں موجود نمائندہ سما بلال اکبر سے جانتے ہیں۔ بلال بتائیے۔ آج بالکل جی میں پنڈ بھٹیاں کے علاقہ سکھیکی کے اندر موجود ہوں، جہاں پہ جو ہے انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس پہ جو ہے نجی اکیڈمی کی چھت گرنے کی وجہ سے 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جاں بحق میں جو ہے 4 بچے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ مقامی شخص ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اس دوران جب میں واقعہ پیش آیا، میں باہر تھا، باہر کام کروا رہا تھا۔ انہوں نے مستری لگائے ہوئے تھے اور چھت کے اوپر بجری اور ریت کا سامان اکٹھا کیا ہوا تھا، اور بچے جو واقعہ ہوا ہے نا بچوں کے ساتھ، وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئے، اچانک ہی آواز آئی ہے اندر سے، تو باہر دھواں ہی دھواں نکل آیا، مٹی کی گرد وغیرہ نکل آئی ہے۔ تو جیسے میں اندر گیا تو سنسان علاقہ تھا، بچے نیچے اب چیخو پکار میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے، گناہ گار ہاتھوں سے 5-6 بچوں کی 4 بچے ہیں جس میں، اور اس کی والدہ ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے، اور اس کی ایک دوتری ہے جو چھوٹی بچی تھی 5 سال کی، تو انہوں نے میں اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ بالکل جیسا کہ آپ نے موقع کے اوپر موجود شخص کی بات کو سنا، اس کا یہ کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں جو ہے ماں بیٹا اور ایک گھر کے 3 فرد ہیں، اور دوسرے گھر کے ایک ہی گھر کے دوسرے 3 بچے جو ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئے تھے، وہ بھی ایک ہی گھر کے 3 بچے تھے، اور ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور ریسکیو جو ہے وہ کلیئر کر رہی ہے اس کو۔ AC اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں نے اس اکیڈمی کو جو ہے وہ فی الوقت سیل کر دیا، اور ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ بلال آپ کا شکریہ۔ کوٹری بیراج میں پانی کی سطح بڑھنے لگی ہے، درمیانے درجے کا سیلاب بہاؤ 3,51,000 کیوسیک پر پہنچ گیا۔ آئندہ 2 روز میں بڑا ویلا گزرنے کا امکان۔ گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ جام شوروں کے قریب کچے کے مزید علاقے زیر آب، فصلیں تباہ، مہڑ کے کچے کے مزید 10 دیہات ڈوب گئے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی، متاثرین بچاؤ بند پر کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر علی پور کے 19 دیہات میں ٹینٹ سٹی قائم، متاثرین کے لیے اشیاء ضروریہ کی ترسیل کی گئی۔ M5 سیلاب کی وجہ سے بند ہے، ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق ملتان سے سکھر سفر کرنے والے مسافر متبادل راستے سے سفر کر سکتے ہیں۔
ٹریفک شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ کی طرف جا سکتی ہے۔ شہری اس شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دریا چناب میں سیلابی ریلوں سے متاثرہ افراد کو ریسکیو کرنے کے بعد پاک فوج میڈیکل مشن میں بھی پیش میڈیکل ٹیمیں طبی سہولیات اور ادویات کی فراہمی میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں پاک فوج کی میڈیکل کیمپ میں موجود مزمل حسین سے۔ جی مزمل، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دریائے چناب میں 2 بڑے سیلابی ریلوں کے بعد جو ہے وبائی امراض کا سلسلہ پھوٹ پڑا ہے، جہاں پر سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کے بعد پاک فوج نے یہ ذمہ داری بھی سنبھالی ہے اور پاک فوج کے دستے جو ہے چنیوٹ پہنچ گئے ہیں، جہاں پر 5 مقامات پر بڑے میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فوج کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی ہر دیہات میں جا کر مریضوں کو چیک کر رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو وبائی امراض پھیلی ہیں اس میں جلدی امراض، ڈی ہائیڈریشن سمیت بخار کے مریضوں کو بہت بڑی تعداد سامنے آئی ہے، جس پر ریسکیو ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی جو ٹیمیں ہیں وہ میدان عمل میں اتری ہیں اور تمام جو مریض ہیں سیلاب متاثرین ہیں ان کی بروقت جو ہے طبی سہولیات کی فراہمی اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 3 روز میں پاک فوج کی جانب سے جو میڈیکل کیمپس لگائے گئے 2000 سے زائد مریضوں کو جو ہے ادویات کی فراہمی اور طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا چکا ہے۔ پاک فوج کی ٹیموں میں 12 میڈیکل اسپیشلسٹ کے دستے جو ہیں یہاں پر سیلاب زدہ علاقوں میں یہ سہولیات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ FBR نے شاہانہ لائف سٹائل رکھنے والے 1 لاکھ امیر افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے۔ بڑے بڑے بنگلوں اور چمچماتی گاڑیوں کے مالکان کے ساتھ شادیوں پر نوٹ اڑانے والے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ شاہانہ محلات، چمچماتی گاڑیاں، قیمتی زیورات اور شادیوں پر لاکھوں ڈالر کے اخراجات۔ سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے نمود و نمائش کرنے والے بھی حکومتی ٹیکس ریڈار پر آ گئے۔ FBR کی سوشل میڈیا ٹیم نے لگژری لائف سٹائل رکھنے والے 1 لاکھ امیر افراد کا ڈیٹا جمع کر کے کارروائی کے لیے کمر کس لی۔ FBR حکام کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً 6 سے 7 ہزار ارب روپے کا ٹیکس گیپ ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے 5% اشرافیہ کی جانب سے ٹیکس چوری یا اپنی اصل آمدن کے مقابلے میں کم ٹیکس ادائیگی۔ شادیوں پر خواتین قیمتی زیورات اور 20-20 ہزار ڈالر مالیت کے سوٹ استعمال کر رہی ہیں، جن کا انکم ٹیکس گوشواروں میں ذکر تک نہیں، لیکن اب اس کا حساب دینا ہوگا۔ شادیوں اور نجی محفلوں میں غیر ملکی کرنسی نچھاور کرنے اور قیمتی تحائف دینے والے امیر زادے بھی زد میں آئیں گے۔ بیرون ملک مسلسل فیملی ٹرپ اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے مہنگی شاپنگ کرنے والوں کا بھی آڈٹ ہوگا۔ FBR کا گزشتہ سال جمع کرائے گئے گوشواروں کا اس سال سے موازنہ کرنے کا فیصلہ۔ مجموعی گوشواروں میں سے 80% کا آڈٹ ہوگا۔ گوشواروں میں آمدن کا اضافہ ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے اور اس میں توسیع کا کوئی ارادہ نہیں۔ جو لوگ قانونی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں وہ اپنے سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن اپ ڈیٹ کر لیں۔ تازہ معلومات دینے والوں کو فی الحال کچھ نہیں کہا جائے گا۔